میں اس وقت اس لیے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری اپنی حالت پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کی اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو یہی بات بالکل نظر آ رہی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کا بھی فرمان کہ الہاکم التکاثر، تکاثر یعنی کہ ایک دوسرے پر آگے بڑھ نکلنا، آگے نکل جانا، کہ دوسرا جو مجھ سے آگے میں اس سے آگے نکل جاؤں وہ پیچھے ہو جائے۔ اس ریس میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں کہ اس چیز نے، تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے اس شوق نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کن باتوں سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے، آخرت سے، ہماری اپنی موت سے، ہمارے اپنے آپ سے اس چیز نے ہم کو غافل کر دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ کہ آج ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں، ان سب سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری اپنی ذات میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا کیا فرائض عائد کیے ہیں، کیا کیا کام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور کن کن باتوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ہمیں ان سب کی کوئی فکر نہیں، پوری طریقے سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اور جہاں اور جو ذمہ داریاں ہیں معاشرے کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، ان سب سے تو کہاں ہم لوگ ان کی فکر کریں گے؟ جب ہم اپنے آپ سے غافل ہو جائیں تو پھر دوسروں کی فکر کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بات بتائی، قسم کھا کر آپ بتا رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ یہ قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ہمیشہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، ورنہ یعنی کہ یہ کام اگر تم نے چھوڑ دیا، یہ ذمہ داری اگر تم اس سے غفلت برتنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تم پر عقاب مسلط کر دے گا، سزا مسلط کر دے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو گے مگر اللہ تعالیٰ تمہاری نہیں سنے گا۔ آج ہمارے اپنے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی یہ سزا کس شکل میں ہوگی ہمیں یہ تو نہیں بتایا گیا، بس اتنا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو فریضہ عائد کیا گیا، اس میں ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عقاب اپنی جانب سے مسلط کرے گا۔ تو یہ عقاب ایسے ظالم حکمرانوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جو آج ہمارے اپنے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھایا کر رہے ہیں۔ آپ سب کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے چند اسٹیٹس میں جو ابھی قریب میں الیکشن ہوئے اور وہاں کا نتیجہ برآمد ہوا اور کس طرح کا نتیجہ آیا، اور پہلے ہی سے یہ لوگ اپنی جگہ پر ٹھانے ہوئے ہیں کہ ہم اگر دوبارہ اقتدار پر آ گئے تو ہم کیا کیا نہیں کریں گے، انہوں نے اپنا پہلے ہی سے سب کچھ کھلم کھلا بتایا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے اپنے یہ حالات، اس کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر الزام دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو الزام دے کر، اپنے گھر بار کا ماحول دیکھ کر یہ بتانا بالکل کہ ہاں اس میں میرا حصہ کتنا ہے۔ آج بھی ہمارے اپنے کتنے ایسے مسلم گھرانے جہاں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، مسلمان پر کہیں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ وہاں ہو رہا ہے، ہمارا اپنا اس میں کیا قصور ہے یہ بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی غفلت ہی کی وجہ سے ان مسلمانوں پر بھی اس طرح کے حالات آ رہے ہوں۔ تو یہ آج اس وقت ہمارے اپنے حالات جس طرح سے بھی ہیں تو ان سب میں ہمارا اپنا بھی برابر کا حصہ ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔
کہ مسلمانوں کی آپس کے کون مسلمان؟ صرف ہمارے اپنے محلے کے، ہماری اپنی بستی کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آپ نے یہ مثال دی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے مدد کا جذبہ اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بالکل ان سب چیزوں کے اندر آپ نے بتایا کہ ان سارے مسلمانوں کی، دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کے ساتھ جاگتے رہتا ہے۔ بخار اگر آتا ہے تو پورے جسم کو آتا ہے، جہاں تکلیف ہوئی بس وہی حصہ، سارا جسم یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیتا اس حصے کو کہ تکلیف تمہیں ہو رہی ہے۔ انگلی کو تکلیف ہوئی تو آنکھ بھی برابر جاگتی رہتی ہے، پورا جسم انسان کا جاگتا رہتا۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی مثال ہونی چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی مسلمانوں کے تعلق سے ہم اگر ظلم و ستم کی باتیں سنتے ہیں تو ہماری اپنی طاقت کے مطابق ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آخری چیز کم سے کم ہمارے اپنے بس میں یہ تو ہوتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا تو کر دیں، لیکن آج بتائیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جہاں اس طرح کے حالات ہم سنتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمارے اپنے دل سے دعا نکلی ہو، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے؟ تو ہمارے اپنے یہ حالات ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں کہ ہم لوگ اس وقت مال کے پیچھے اس قدر پڑ گئے ہیں، دنیا کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کی بھی بالکل فکر نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، میری ایک دن موت آنے والی ہے اور اس کے بعد مجھے اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین سے جا کر ملنا ہے، اور اس نے مجھے اس دنیا کی زندگی میں جتنی مہلت دی تھی اس کا پورا حساب وہاں پیش کرنا ہے۔ ان سب باتوں سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی جو دین سے بالکل دور، کسی بھی طرح سے دین کا کوئی تعلق نہیں، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ روزہ، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، کوئی نہ سیکھنا چاہتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ بس دیکھا دیکھی، ادھر سے ادھر سے دیکھ لیا، کچھ کر لیا، بس اسی کو اپنا دین سمجھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا۔